السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اصلاً تو یہ بانی تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، لیکن یہ کہ جیسے کہ کل انہوں نے وضاحت فرما دی کہ وہ اس کے لیے تیاری نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ کہ دوسری طرف ہماری تحریک کے لیے، ہمارے فکر کے لیے، اور نہ صرف کہ تنظیم اسلامی کے رفقا بلکہ ہمارے قریب جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل موضوع اس وقت ہمارے سامنے یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کل اور پرسوں دونوں دن ہمارے سامنے یہ آیا کہ شیطان تو اصلاً صراط مستقیم پر گات لگا کر بیٹھتا ہے۔ پرسوں امیر تنظیم اسلامی نے ہمارے سامنے رکھا اور کل محترم شہبہ احمد صاحب نے، تو اس صراط مستقیم ہی کے خلاف اصل میں آج جسے روشن خیالی یا اعتدال پسندی کہتے ہیں، شیطان کا وہ مورچہ ہے جس کا آج کا عنوان روشن خیالی اور اعتدال پسندی ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹانے کے مترادف ہے۔ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے الفاظ اپنی جگہ پر کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اور بے شک یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہو کہ اصل میں قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے کہ جنہوں نے، یہ وہ ہستی اور وہ کتاب ہے کہ جنہوں نے دنیا کو روشن خیالی اور اعتدال پسندی عطا کی، لیکن اس وقت روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا معنی کچھ اور ہے۔ روشن خیالی کا آج مطلب یہ ہے کہ ماضی سے اپنے آپ کو کاٹ کر آج کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے جذبے کا نام روشن خیالی ہے۔ چنانچہ آپ کے گورنر صاحب نے، مجھے نام لینا پڑے گا اگرچہ کہ بعض لوگوں کو شاید نام لینا اچھا نہ لگے، گورنر خالد مقبول صاحب نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمیں ماضی کا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بات بالکل صاف ہے کہ ہمارے لیے اس سے پہلے ماضی میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا تھا کہ جس کو ہم آئیڈیل بنا کر اس کے مطابق آج کے دور کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا فیصلہ کریں، بلکہ یہ کہ آج کے جو دور کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے آزاد ہو کر۔ تو گویا جسے ہم اباحیت کہیں گے، ہر شے کو مباح سمجھنا، الحاد کہیں گے، اس شے کا نام روشن خیالی ہے۔ اسی طرح اعتدال پسندی اصل کے جو کہ جس کا دعویٰ قرآن کرتا ہے، صراط مستقیم ہو، سواء سبیل ہو، یہ تو اصل میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یہ امت وسط بنائی اور اس کو یہ سواء سبیل عطا کی، لیکن یہ کہ آج اعتدال پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ جو مغرب اور اسلام کے درمیان تصادم کی کیفیت ہے، دو تہذیبوں کی تصادم، اس میں درمیان کا ایسا راستہ جو ضروری نہیں کہ درمیان کا ہو، ایسا راستہ کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو، بالفاظ دیگر دین کا وہ ایڈیشن کہ جو یہود و نصارہ کی طرف سے جس پر اطمینان کا اظہار ہو جائے اور جس پر وہ اعتراض نہ کریں، گویا NOC مل جائے جس دین کو، اس شے کا نام انہوں نے اعتدال پسندی رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہمارے صدر محترم صاحب کا جو ہے یعنی پرویز مشرف کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعض بیوقوف لوگ جو ہیں وہ قرآن کی وہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کی گئی، گویا ہمیں ایک تعبیر جدید کرنی پڑے گی۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو مکر گئے، وہ ان کا ایک یوں سمجھیے کہ جو سیاسی چکر بازی ہوتی ہے اس میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تعبیر جدید کی بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ایک تعبیر جدید چاہتے ہیں جو متجددانہ ہو اور جس میں پہلے کے ساتھ کوئی ریفرنس کی بات نہ ہو کہ دور صحابہ میں کیا اس پر جو ہے عمل ہوا تھا قرآن مجید کی اس آیت پر، آج کے دور میں اس پر کیسے عمل ہوگا۔ اور اس اعتبار سے ان کے صحیح ترین جو سپوکس مین ہیں وہ جسٹس جاوید اقبال ہیں کہ جنہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہمیں تو قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں بھی اجتہاد کرنا ہوگا،
کہ جو آج کے دور کے ساتھ ہم آہنگ ہو. اصل میں یہ ہے پرویز مشرف کے دل کی بات کہ ہمیں آج کے دور کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے والا اجتہاد کرنا ہوگا, قرآن مجید کی ایسی تعبیر کرنی ہوگی. تو یہ ہے اصل میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی. اس کو جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت طیبہ میں اور آج کے دور میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا ہے, اس لیے کہ یہ تصادم وہاں بھی تھا. بہت شاید لوگوں کو مغالطہ ہو کہ وہاں تصادم اس نوعیت کا نہیں تھا جیسے آج تہذیبوں کا تصادم ہے, لیکن وہاں پہ تھا. اور اس میں جیسے کہ کل بات آئی تھی, بانی تنظیم نے بھی ذکر کیا تھا کہ مختلف مراحل تھے اس تصادم کے. سب سے پہلے جو ہے دائی اول تھے ان کی کردار کشی کی کوشش کی گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی مظلوم طبقہ تھا ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. پھر ایک موقع پہ آ کے لالچ دیا گیا, بادشاہی لے لو, دولت لے لو, شادی کر لو جہاں چاہو. پھر اس کے بعد پورے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا جیسے آج اقوام متحدہ پابندیاں لگا دیتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا کہ جب معلوم ہوا کہ یہ ایک طاقت ہے, جیسے آج مسلمان جیسے تیسے بھی ہیں, سوارب ہیں اور کسی نہ کسی معاملے میں جان دکھائی جاتے ہیں جیسے کہ توہین رسالت کے معاملے میں. لہذا جب محسوس ہو گیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مفاہمت کرنی پڑے گی, تو اب جو کمپرومائز کا معاملہ سامنے آیا اور ایک شخصیت اس میں پیش رہی ولید بن مغیرہ کی, اور جو مطالبہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے, آپ لوگ بھی بڑے شدت پسند ہیں, آپ اپنے رویے کے اندر کچھ نرمی پیدا کیجئے اور یا تو اللہ سے درخواست کیجئے کہ دوسرا قرآن دے دے, اور اگر اللہ آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر آپ ذرا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بصیرت دی ہے, مجتہدانہ بصیرت کے حامل ہیں آپ, اس قرآن مجید میں آپ اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیجئے. ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. اچھا یہ نہ سمجھیے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ کسی ایک فرد کی طرف سے تھا اور بس ایک بات تھی جو کہہ دی گئی. یہ بڑا شدید دباؤ تھا, اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دباؤ اس کا ایک اثر جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی حصے پر کسی نہ کسی درجے میں یا وسوسے کے درجے میں ضرور آیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پھر شدید انداز اختیار کیا, جس میں سے بعض آیات کا حوالہ جو ہے اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ کاف کی آیات کا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اس سے آگے مت دیکھیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہو جائے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اصل میں اسی کا بدل ہے. میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان آیات کا ترجمہ یہاں پہ کیا جا چکا ہے, اور ویسے بھی ماشاءاللہ سارے تنظیم اسلامی کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کا بدل ہے اصل میں وہ آیات جو سورہ نون میں آئی ہیں کہ وہ مکذبین ہیں کون, وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون. یہی مکذب چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف کے اندر کچھ نرمی پیدا کریں, کچھ نرمی یہ پیدا کر لیں. پھر ان کی پوری جو ہے وہ صفات بیان ہوئی ہیں, ان کے کردار کی عکاسی کی گئی ہے کہ یہ کس کردار, کس گندے کردار کے حامل لوگ ہیں. اور خاص طور پر روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے. اور آخر میں یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس کے تذکرے میں اس کے بدنام ہونے کا بھی ذکر کر دیا, عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اور اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص کہ جس کے والد کے بارے میں معلوم نہ ہو. آج اصل میں جس سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو وہاں پر اس کردار کا حامل تھا, آج پوری تہذیب اس کردار کی ہے. آپ ان کی وہ ادھر کی باتیں ادھر لگانا, اس کے لیے جو باغ ڈور ہے, مشائم بنمیم, اسی طرح مناع للخیر, الخیر کا راستہ روکنے کے لیے جو ان کی محنت ہے, کاوش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس تہذیب پر انہیں بڑا ناز ہے, اس کی حقیقت اس سے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکتے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اب عُتُل کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی اگر آپ بش کی شکل ہی دیکھ لیں کبھی اچھی طرح اس کا, تو سارا جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے کہ عُتُل اصل میں قرآن مجید کسے کہہ رہا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. یہ سارا تفاخر اور یہ ساری رعونت اور یہ ساری اکڑ ان کے اندر اس لیے پیدا ہو گئی کہ وہ ان کو اللہ نے مال دیا, وہ بھی دوسری اقوام کا جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے چھین کے لے گئے. اور بنی تب بیٹے تھے, آج ٹیکنالوجی ہے.
ویسے یہ پوری سورہ مبارکہ بڑی زبردست